السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبولیت دعا کے اوقات۔ اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں پر بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں اور ہر جگہ ہم کو دعا مانگنے کی اور بارگاہ عالیہ میں درخواست پیش کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ان وقتوں میں خاص درجے کی برکت اور قبولیت زیادہ ہے۔ نمبر 1، شب قدر، رمضان المبارک کے حشر اخیرہ کی طاق راتیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29۔ نمبر 2، یوم عرفہ۔ نمبر 3، عیدین کی راتیں۔ نمبر 4، ماہ رمضان المبارک کی تمام دن اور تمام راتیں۔ نمبر 5، شب جمعہ۔ نمبر 6، روز جمعہ۔ نمبر 7، شب برات۔ نمبر 8، ہر رات میں ابتدائی تہائی رات، آخر تہائی رات، آدھی رات، سحر کا وقت۔ نمبر 9، ساعت جمعہ، یعنی اول وہ وقت جس وقت سے امام خطبہ کے لیے بیٹھے نماز سے فارغ ہونے تک۔ فائدہ: مگر درمیان خطبہ میں دعا زبان سے نہ کرے کہ ممنوع ہے، بلکہ دل ہی دل میں دعا مانگے، یا خطبہ میں جو دعائیں خطیب کرتا ہے ان پر دل ہی دل میں آمین کہتا جائے۔ اور دوسرا وقت عصر کے بعد غروب آفتاب تک ہے۔ نمبر 10، اذان کے وقت، اذان و اقامت کے درمیان، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد۔ نمبر 11، جہاد میں صف باندھنے کے وقت۔ نمبر 12، فرض نمازوں کے بعد۔ نمبر 13، حجر اسود کی زیارت کے وقت۔ نمبر 14، تلاوت قرآن کے بعد، اور بالخصوص ختم قرآن کے بعد، اور بالخصوص پڑھنے والے کی دعا بنسبت سننے والوں کے زیادہ مقبول ہے۔ نمبر 15، آب زمزم پینے کے وقت۔ نمبر 16، میت کے پاس حاضر ہونے کے وقت، یعنی جو شخص نزع کی حالت میں ہو اس کے پاس آنے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 17، مرغ کی اذان کے وقت۔ نمبر 18، مسلمانوں کے اجتماع کے وقت۔ نمبر 19، مجالس ذکر میں۔ نمبر 20، امام کے ولضالین کہنے کے وقت۔ نمبر 21، بارش کے وقت۔ نمبر 22، بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت۔ نمبر 23، طواف میں اور ملتزم کے پاس، یعنی دروازہ بیت اللہ اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس میں۔ نمبر 24، مزاب رحمت، یعنی بیت اللہ شریف کے پرنالہ کے نیچے۔ نمبر 25، بیت اللہ کے اندر۔ نمبر 26، چاہ زمزم کے پاس۔ نمبر 27، صفا مروہ پہاڑوں کے اوپر اور سعی کرنے کے درمیان میں، جو صفا و مروہ کے درمیان ہے۔ نمبر 28، مقام ابراہیم کے پیچھے۔ نمبر 29، عرفات میں۔ نمبر 30، مزدلفہ میں۔ نمبر 31، منی میں۔ نمبر 32، تینوں حجرات کے پاس۔ حجرات وہ 3 پتھر ہیں جو منی میں نصب کیے ہوئے ہیں، جن پر حجاج کنکریاں مارتے ہیں۔ نمبر 33، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، یعنی روضہ اقدس کے پاس دعا قبول نہ ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ نمبر 34، سورہ انعام میں جو ایک جگہ 2 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے، ان دونوں کے بیچ میں دعا قبول ہونا مجرب ہے، دونوں اسم جل جلالہ کے درمیان۔ نمبر 35، مصیبت کے وقت۔ نمبر 36، سجدہ کی حالت مگر فرائض میں نہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے نزدیک زیادہ تر سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو لوگو تم سجدے میں زیادہ دعا مانگا کرو۔ فائدہ: سجدہ کرنے میں حق تعالیٰ کی عبادت اور تعظیم کمال درجہ رکھتی ہے، اور بندے کی عاجزی اور محتاجی ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے اعضائے رئیسہ کو خاک پر اپنے مالک کے سامنے رکھ دیا اور اپنی کمزوری اور محتاجی کو ظاہر کر دیا۔ اس لیے بندے کو سجدے میں نزدیکی زیادہ ہوتی ہے، اور اس وقت بندے پر حق تعالیٰ کی خاص رحمت برستی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو سجدہ کرنا شرک ہے، حرام ہے۔ بندے کا سر اپنے مالک وحدہ لا شریک کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکنا چاہیے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وسلم تسليما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث